ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب, یہ جو مسٹری ایوارڈز لینے کے چکر میں مودی سرکار جو ہے, مودی صاحب جہاں بھی جاتے ہیں رسوائی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, اور یہ سیلف پروجیکشن کے چکر میں ایسا نہیں لگتا کہ مودی پھر فیل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, اب وہ پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ مودی صاحب نے اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی فوج کو استعمال کیا امیج بلڈنگ کے لیے گھر میں. اب ہوا یہ ہے کہ خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی کہ ٹرمپ جو ہے اس نے کہا جی پاکستان کا کردار بہت بڑا ہے اور پاکستان نے جنگ بند کروائی. تو گھر میں سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہ بھائی انڈیا کے امریکہ سے کیا تعلقات ہیں؟ یہ تو فیلڈ مارشل سید آصم منیر ساری دنیا کی جنگیں رکوا رہے ہیں, لنچ کر رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بورڈ آف پیس کا پاکستان حصہ ہے, دنیا کے جو مڈل ایسٹ کے اندر نئی جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس میں پاکستان جو نیا آرڈر ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا کردار ہے. تو اس چیز پہ آ کے وہ انڈر پریشر آ گیا نریندر مودی. پھر آپ امیجن کریں نا, دیکھیں $86 بلین دفاعی بجٹ ہو اور فوج جو ہے جنگ والے دن پرفارم نہ کر سکے. اب دیکھیں کہ انڈیا کے عوام تو لوگ سوال تو اٹھتے ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کی جو ان کے مارے جانے کی جو فوجیوں مارے گئے وہ عوام سے چھپایا, جہاز گرے وہ عوام سے چھپایا. تو یہ اس وقت بی جے پی اور ان کی حکومت انڈر پریشر چل رہی ہے پچھلے سال سے. پھر ان کی بنگلہ دیش کے اندر انڈیا آؤٹ کمپین چلی, مالدیوز میں انڈیا آؤٹ کمپین چلی, پاکستان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. دیکھیں انڈیا کے اس وقت سب سے اچھے تعلقات طالبان کے ساتھ ہیں. تو وہ بہت بڑی تنقید بھارت کے اندر ہو رہی ہے کہ اگر انڈیا کے سب سے اچھا, اور مزے کی بات ہے کہ نریندر مودی جب 2014 میں پاور میں آئے تھے تو انہوں نے اپنی ایک فورن پالیسی انٹروڈیوس کرائی, نیبرہڈ فرسٹ پالیسی. اچھا, نیبرہڈ میں کسی سے بھی اچھے تعلق نہیں ہے, تعلقات طالبان سے اچھے ہیں, اور وہ تنقید ہو رہی ہے کہ گھر میں بھی ہم خطے میں بھی ہمارے تعلقات نیبرہڈ میں بھی اچھے نہیں ہیں, امریکہ بھی ہمیں منہ نہیں کرتا. جنگ میں ہم پاکستان جس کا تھوڑا سا بجٹ ہے, دفاعی بجٹ ہے $8-9 ارب, $10 ارب, وہ ایک $86 بلین والے بجٹ کو ہم نے جو ہے وہ مجبور کر دی ہے مار مار کے پاکستان نے, کہ جہاز بھی گرائے, S-400 بھی تباہ کر دیے, فوج کا morale بھی ختم ہو گیا. وہ پریشر بہت زیادہ آ گیا ہے مودی کے اوپر اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. تو اب پھر ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹباگو ہو یا سیشلز ہو, اب سیشلز میں جا کے 3 دن رہتے ہیں, چھوٹا سا ملک ہے, ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے انڈین اوشن کے اندر. تو اب اس آئی لینڈ کے اندر جا کے 3 دن بیٹھے رہتے ہیں اور ایک ایوارڈ کے سلسلے میں. تو اب لوگ تو پوچھیں گے کہ 1.4 بلین آبادی کا ملک ہے اور وزیر اعظم ایک چھوٹے سے آئی لینڈ میں جا کے 3 دن ایک ایوارڈ کے لیے بیٹھا رہے, تو لوگوں کے اندر کیوریوسٹی تو ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی آپ دیکھیں نا, یہ جو گارڈین کی سٹوری ہے یہ کوئی پاکستان نے تو نہیں کی یا کسی نے تو نہیں کی, نہ انڈیا کی اپوزیشن نے کی ہے, یہ تو گلوبلی دنیا دیکھ رہی ہے کہ نریندر مودی کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ٹرمپ بار بار آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ابیوز کیا ہے, ہمیں ہمارے جو تعلق ہیں ان کو ابیوز کیا ہے, ہمیں امریکہ سے فائدہ اٹھایا ہے, اور ریٹرن میں امریکہ کی پروڈکٹس کے اوپر جو ہیں وہ ہائی ٹیرفز تھے. تو وہ, اور ابھی بھی دیکھیں آج 2 سال ہونے کے ہیں آلموسٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو, اور انڈیا اور امریکہ کی جو ٹریڈ ڈیل نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے نریندر مودی کے اوپر بہت شدید پریشر ہے. اور یہ ایوارڈ لینے, اور پھر جب ان کو یہ پتا ہو کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ دنیا کی ہر بڑے ایونٹ میں موجود ہیں, یعنی کہ آپ ورجن اسٹاک کے اندر پاکستان ایرانیوں کو اور امریکنز کو بٹھا کے تو ڈیل کروا رہا ہے, فیوچر لائے عمل اختیار کر رہا ہے, سیز فائر کا اعلان کرتا ہے, ایم او یو کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائن کرتا ہے ایز اے گارنٹر اس ایم او یو کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں بھائی نریندر مودی ہم کدھر گئے, یہ تو سارا کچھ تو پاکستان جو ہے وہ جنگ کے بعد وہ لے گئے, جنگ بھی انہوں نے جیتی, ڈپلومیٹک پروفائل بھی ان کی ہے, مڈل ایسٹ میں جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں بھی پاکستان کا میجر کردار ہے. تو انڈیا کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ انڈیا دیکھیں انڈیا کی بدقسمتی دیکھیں, انڈیا یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یا طالبان کے ساتھ کھڑا ہے. اب دنیا میں مجھے بتائیں, اسرائیل بھی پرایا اسٹیٹ ہے, طالبان بھی پرایا اسٹیٹ ہے, دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ نہ اسرائیل سے تعلق رکھنا چاہتا, اور نیتن یاہو کو لوگ کیا کیا الفاظ سے پکارتے ہیں, اور طالبان کے ساتھ کوئی اپنے سفارتی تعلقات بنانے کو تیار نہیں ہے, اور جے شنکر صاحب جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ عامر خان متقی جو ہے وہ ہمارا پارٹنر ہے. تو اب بیسیکلی بیڈ چوائسز ہیں. دیکھیں پاکستان کے ساتھ اتنی نفرت ہے, مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے کہ بنگلہ دیش سے مسلمانوں سے بھی تعلقات خراب کر لیے,
विद इन इंडिया भी मुसलमानों से ताल्लुकात खराब हैं और पाकिस्तान से भी ताल्लुकात खराब हैं, और जाके मिडल ईस्ट के मुसलमानों को जाके जफियां डालते हैं और कहते हैं जी हम आपके भाई हैं, कारोबार करना चाहते हैं। वो कहते हैं किरदार तो पाकिस्तान का है, ये तो पाकिस्तान। अब लोगों ने सवाल किया है ना नरेंद्र मोदी से कि तुम हर एक को दोस्त कहते थे, जफियां जाके डालते थे, तो मुझे ये बताओ कि आज कौन तुम्हारा पार्टनर है, कौन है? देखिए, आपके सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, तो वो कहते हैं कि आपके फ्रेंड्स तो बहुत हैं लेकिन आपकी लिवरेज कोई नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके फ्रेंड्स भी हैं और लिवरेज भी है, यानी कि व्हाइट हाउस में भी लिवरेज है, तेहरान में भी लिवरेज है, बीजिंग में भी लिवरेज है, रियाद में भी लिवरेज है। तो ये पाकिस्तान एक मिड साइज मिडिल पावर होने के नाते जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल दुनिया के सामने आई है, और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी को जेडी वैंस ने बर्जन स्टॉक में और डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अभी पिछले 4 महीनों से जिक्र, हर जगह वो जिक्र करते थे फील्ड मार्शल का। तो जब भी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का ग्लोबली जिक्र होता है तो समझे नरेंद्र मोदी की भारत में सख्ती आ जाती है, और वो सारी ऑपोजिशन और सारे लोग कहते हैं जी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, तो देखें वो ट्रंप भी तारीफें कर रहा है, यूरोपियंस जो पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान, हर मुल्क पाकिस्तान के साथ एक नए लेंस से देख रहा है, और नरेंद्र मोदी जो है वो स्पेशल 3 दिनों से बैठा हुआ है कि मुझे अवार्ड दो, और वो अवार्ड भी जाली निकला। वो अवार्ड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर चीजें लिखी हुई थी, और वो उनकी दफ्तर खारजा को उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन। अब मुझे बात बताएं, अगर जो अवार्ड सेशल्स ने दिया अगर वो पुराना होता तो क्या दफ्तर खारजा को उसके ऊपर कोई करनी पड़ती, कोई क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ती? तो बेसिकली फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने पाकिस्तान की जो प्रोफाइल को इंक्रीज किया ग्लोबली और पाकिस्तान को दुनिया में रेलिवेंट किया है, ये नरेंद्र मोदी की सियासी सफारती शिकस्त है घर में। ये वो चीज है जो मजबूर कर रही है उनको। अब देखें ना, ईरान के अंदर जो कल पाकिस्तान जिस तरह हाईएस्ट लेवल पे वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया को तो उन्होंने फोन भी किया है कि आप आए, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि वो डरता है। वो नेतन्याहू से भी मोदी डरता है और ट्रंप साहब से भी मोदी डरते हैं, और खुद भी ये कहते हैं हम बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमारी। तो मैं समझता हूं कि ये आप इमेजिन करें कि ये चले थे चाइना का मुकाबला करने जिसका कोई $300 अरब दिफाई बजट है, और वो तो इनको सांस भी ना आने दें चाइनीज जो हैं, और ये पाकिस्तान जो है उसको आप इमेजिन करें कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होने के बावजूद हमारी मिलिट्री एक्सीलेंस, हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी